مفتی صاحب کے استاد مولوی محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں فرح کسی پیاری محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ حاشیہ ترجمہ القرآن احمد رضا صفحہ 311۔ آئیے اب اس آیت کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے اس آیت کو سنتے ہیں، اس میں مضمون کیا بیان ہو رہا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو بے شک تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی، یہ قرآن یہ نصیحت ہے، یہ قرآن اور اس بیماری کی شفا آئی، قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بن کے آیا، قرآن نصیحت بن کے آئی جو سینوں میں ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت آئی۔ کہو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بس چاہیے کہ اسی سے خوش ہو، یہ اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی پوری آیت جس کا ایک ٹکڑا لے کے مولوی صاحب جشن عید میلاد النبی پر فٹ کرتے ہیں۔ آئیے اس کی تفسیر بریلویت کے معروف مفسر قرآن اور مفتی صاحب کے استاد مولوی نعیم الدین مراد آبادی صاحب پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں مواعظ اور شفاء صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت اور سکون عطا فرمائی۔ حضرت ابن عباس، حضرت حسن، حضرت قتادہ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے مراد اسلام ہے اور اس کی رحمت سے مراد قرآن ہے۔ یہاں مالک اسلام اور قرآن کی نعمتوں پہ خوش ہونے کو کہہ رہا ہے، اور مولوی صاحب اس آیت کو اٹھا کر جشن عید میلاد النبی منانے پہ فٹ کر رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مراد اسلام اور اللہ کی رحمت سے مراد قرآن حکیم ہے۔ حاشیہ کنز الایمان صفحہ 313۔ الفاظ قرآنی اور بریلویت کے مفسر قرآن کے بقول بھی آیت میں موجود لفظ فرحت کا تعلق قرآن سے ہے، لیکن یہ فرحت کس طرح ہو، یہ خوشی کس طرح ہو، چراغاں کر کے، جلوس نکال کے، عید میلاد النبی کے نام پہ عورتوں اور مردوں کو ایک سڑک پہ اکٹھا کر کے تنگ راستوں میں سے گزرتے ہوئے جلوس، اوپر سے کھڑکیوں میں عورتوں کی پھینکتی ہوئی پھولوں کی پتیاں اور نوجوانوں کے کستے ہوئے جملے، چہرے پہ سجی ہوئی نقلی داڑھیاں، ڈھول کی توپ پہ رقص، انڈین گانے، بیت اللہ کا ماڈل، مسجد نبوی کا ماڈل، زمزم کے کنویں کا ماڈل، کیا اس آیت سے یہ مراد محمد کے صحابہ نے لی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرحت کو عید قرار دینا بھی غلط ہے، خوشی دل میں ہونا ایک اور معاملہ ہے، اور اس خوشی پہ عید کا دن منانا، عید کا جشن منانا ایک اور معاملہ ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام قرآن کے نزول کے تکمیل نزول قرآن پر خوشی کا دن اور عید کا دن مناتے، اور اس کو عید کا دن قرار دیا جاتا، اور اس طرح مسلمانوں میں تیسری عید قرآن حکیم کی تکمیل کی دن، اس دن کو یوم عید منایا جاتا۔ دلیل سنیے، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرحت کا مطلب تہوار نہیں ہے، فرحت کا مطلب عید نہیں ہے، فرحت کا مطلب جشن نہیں ہے، جلوس اور چراغاں نہیں ہے، اس سے مراد صرف دل کے اندر وہ لذت ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول علیہ السلام جب میدان جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو پھر پیچھے رہ جانے والے منافق اپنے بیٹھے رہنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ فرح المخلفون، پیچھے رہ جانے والوں کی خوشی کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ کے نبی میدان جہاد کے لیے نکلے اور جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے جلوس نکالا، انہوں نے چراغاں کی، انہوں نے جشن منایا، انہوں نے موم بتیاں جلائی، انہوں نے آج چلو بجلی ہے، کمکمے جلتے ہیں تو اس وقت چراغاں بھی تو ہو سکتا تھا، چراغ بھی تو جل سکتے تھے، تیل کے دیے بھی تو جل سکتے تھے، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ دوسری آیت سے اس لفظ کا مطلب سمجھیے، انہو لفرح فخور، یقیناً وہ بڑا ہی خوش ہو کر فخر کرنے لگتا ہے، یہاں خوشی مراد ہے، جشن منانا مراد نہیں۔ تیسری آیت سے یہ مفہوم سمجھیے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ اس گروہ کے پاس ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ یہاں گروہوں کے اختلافات کا ذکر ہے، جس گروہ کے پاس جو ہے وہ خوش ہو کر بیٹھا ہے، اس خوشی سے مراد جشن منانا نہیں ہے، عید پکڑنا نہیں ہے۔
چوتھی دلیل میں کہتے ہیں مواہب الدنیا اور مدارج النبوہ میں ذکر ولادت میں ہے کہ شب ولادت میں ملائکہ نے حضرت آمنہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کیا. ہاں ازلی راندہ ہوا شیطان رنج اور غم میں بھاگا پھرا. اس سے معلوم ہوا کہ میلاد منانا، درود و سلام پڑھنا، میلاد سنت ملائکہ بھی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت پیدائش کھڑا ہونا ملائکہ کا کام ہے اور بھاگا بھاگا پھرنا شیطان کا فعل ہے. اب لوگوں کو اختیار ہے کہ چاہے میلاد پاک کے ذکر کے وقت ملائکہ کے کام پر عمل کرے یا شیطان کے کام پہ عمل کرے. جاء الحق صفحہ 233. مولوی صاحب کی بات مان بھی لی جائے کہ نبی کی پیدائش کے وقت بھاگے پھرنا شیطان کا کام، کھڑے رہنا ملائکہ کا کام، تو 12 ربیع الاول کو لوگ کھڑے رہتے ہیں یا جلوس میں بھاگتے رہتے ہیں؟ مولوی صاحب یہ تو آپ ہی کے خلاف چلی گئی. 12 ربیع الاول کو جلوس نکال کے ایک چوک سے دوسرے چوک، دوسرے سے تیسرے چوک، یہ بھاگنا پھرنا تو آپ کے اوپر گیا. خیر چھوڑیے اس کو، جواب سنیے. سند کے اعتبار سے یہ حکایت قابل اعتبار نہیں، مگر ہم اس پر بھی بحث نہیں کرتے، بلکہ ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ صلاۃ و سلام سے عید میلاد ثابت نہیں ہوتی. صلاۃ پڑھنے سے، صلاۃ و سلام پڑھنے سے عید میلاد ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ نص قرآنی، قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ ملائکہ صلاۃ تو عام ایمانداروں پر بھی پڑھتے ہیں. آئیے سنیے قرآن حکیم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 43. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اللہ عز و جل وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اگر صلاۃ و سلام پڑھنے سے مراد عید میلاد منانا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تم پر اپنی رحمتیں، اور یہاں مخاطب ایماندار ہیں، اہل ایمان ہے. یہاں خاص اللہ کے نبی اکیلے سے بات نہیں، یہاں اہل ایمان سے بات ہو رہی. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ کے فرشتے اور اللہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. مسند احمد میں اور ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف کے نمازیوں پر. اگر آپ کی دلیل مان لی جائے، اس قصے کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت آمنہ کے دروازے پر 12 ربیع الاول کو فرشتوں نے رات کو آ کر، شب کو آ کر درود و سلام پڑھا. ارے بھائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی صف کے نمازیوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، تو کیا پھر یہ سب مسلمانوں کی عید میلاد منائی جا رہی ہے نماز میں بھی؟ اس صلاۃ و سلام سے مراد جشن عید میلاد النبی نہیں ہے. کیا سب مسلمانوں کی عید میلاد جن پر درود پڑھا جائے فرشتے اور اللہ بھی ان پر رحمتیں بھیجتا ہے، تو یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ ان کی عید میلاد ہے. اسی طرح یہ قصہ دلیل نہیں ہے کہ فرشتوں نے آ کر بی بی آمنہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا تو اس سے جشن عید میلاد النبی ثابت ہوا. اور اگر اس سے جشن عید میلاد النبی ثابت ہوتا تو اس قصے پر سب سے پہلے عمل محمد کریم کے صحابہ کرتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں آرام کر رہے، حالت جنگ ہے. ایک صحابی اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے، اچانک ان کے دل میں آتا ہے کہ میں اپنے خیمے میں لیٹا رہ گیا، اور اگر کسی نے میرے نبی کو نقصان پہنچا دیا تو میری زندگی کا کیا فائدہ. اپنے ہتھیار اٹھاتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی کے دروازے پر، خیمے کے اوپر آ کر پہرا دینے لگ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے ہتھیاروں کی چھنکار سن کر پوچھتے ہیں کون ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دروازے پر کھڑا پہرا دے رہا ہوں. آپ پوچھتے ہیں تجھے کس نے حکم دیا میرے دروازے پر پہرا دینے کا؟ کہا اللہ کے نبی، مجھے میرے ایمان نے حکم دیا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر، آپ کے در پر، آپ کے دروازے پر راتوں کو پہرا دیا کرتے تھے، ان کے لیے آپ کے دروازے پر 12 ربیع الاول کی رات کو کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا مشکل کام تھا. جو آپ کے سامنے کبھی اپنے ہاتھ کو ڈھال بناتے، کبھی اپنے سینے کو ڈھال بناتے، کبھی اپنی کمر کو ڈھال بناتے، کیا ان کے لیے 12 ربیع الاول کی رات نبی کے دروازے پر درود و سلام پڑھنا کوئی مشکل کام تھا؟ اللہ کے لیے سوچئے. اگر یہ قصہ، پہلے تو یہ قصہ ہی صحیح نہیں، مان بھی لیا جائے
تو اس درود و سلام پڑھنے سے جشن عید میلاد النبی ثابت نہیں ہوتا، چراغاں ثابت نہیں ہوتی، جلوس ثابت نہیں ہوتا، اور میلاد کے نام پہ جو کچھ خرافات کی جاتی ہیں وہ ثابت نہیں ہوتی۔ پانچویں دلیل سنیے، کہتے ہیں خود حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر اپنی ولادت پاک اور اپنے اوصاف بیان فرمائے، جس سے معلوم ہوا کہ میلاد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضور کے خدمت میں حاضر ہوا، شاید آپ تک بات پہنچ چکی تھی کہ بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب میں طعن کر رہے۔ آپ منبر پر چڑھے اور کہا بتاؤ میں کون ہوں؟ سب لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور پھر ہم کو بہتر مخلوق میں سے کیا، پھر اللہ نے مخلوق کے دو حصے کیے، ایک کو عرب اور ایک کو عجم بنایا، تو اللہ نے بہتر حصے عرب میں سے مجھے کیا۔ پھر عربوں کے اندر اللہ عز و جل نے خاندان پیدا کیے، ان کے اندر قریش کا خاندان بہترین خاندان، مجھے اللہ نے قریش میں سے کیا۔ پھر قریش کے اندر بھی قبیلے اور خاندان بنے، اور اس میں اللہ عز و جل نے مجھے بنو ہاشم میں سے کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم خاتم النبیین ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، اپنی والدہ کا دیدار ہے جو انہوں نے ہماری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک نور چمکا جس سے شام کی عمارتیں اور ان کو نظر آئی۔ اس مجمع میں اللہ کے نبی نے اپنا نسب نامہ، اپنی نعت شریف، اپنی ولادت کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہی میلاد شریف میں ہوتا ہے، ایسی سینکڑوں احادیث پیش کی جا سکتی ہیں۔ جاء الحق صفحہ 234 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حسب و نسب، اپنے قبیلے کا تعارف کروایا۔ تو یہی دلیل ہے میلاد النبی کی، اور میلاد شریف میں بھی یہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کاش مولانا آپ میلاد شریف کے جلوس میں نکل کر تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میلاد شریف میں یہ نہیں ہوتا، اور دنیا کی بے حیائی کے سارے کام ہوتے ہیں۔ اس میں چمٹے بجتے ہیں، اس کے اندر گانے چلتے ہیں، اس کے اندر عورتیں بن سمر کے نکلتی ہیں، اس میں اوباش لڑکے میرے نبی کی داڑھیوں کے مذاق اڑاتے ہوئے نقلی داڑھیاں لگا کر میدان میں آتے ہیں۔ اس کے اندر کیا بے حیائی کا کام نہیں ہوتا۔